أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے. الم نشرح لک صدر، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ ووضعنا عنک وزرک، اور ہم نے آپ سے آپ کا وہ بوجھ اتار دیا. الذی انقض ظہرک، جس بوجھ نے تمہاری کمر توڑ ڈالی تھی. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کیا. یہ آپ سے مراد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. یہ یقینی بات ہے کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہوتی. اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پھر تاکید کے ساتھ اور یقین کے ساتھ بتلایا کہ تنگی اور سختی اور مصیبت کے ساتھ آسانی ہوتی ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، پھر جب آپ فارغ ہو جاویں دعوت کے کام سے، امت کے تزکیے سے، تعلیم کے کام سے، فَانْصَبْ، تو آپ اپنے آپ کو خوب تھکائیے. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف رغبت کیجئے، متوجہ ہو جائیے. یہ اس سورت کا نام سورہ الم نشرح ہے. یہ پوری کی پوری سورت مکۃ المکرمہ میں اتری، 12ویں نمبر پر اتری، یعنی شروع زمانے میں، اور قرآن میں ترتیب میں 94 نمبر پر. 8 آیتیں ہیں، 1 رکوع ہے. اس پوری صورت میں اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو خصوصی 3 انعام فرمائے ہیں اس کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد 3 ہدایتیں جو دی گئی اس کا تذکرہ ہے، یعنی کل 6 باتیں ہیں. سب سے پہلی بات الم نشرح لک صدر، کہ اے نبی جی کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ قرآن میں یہ لفظ بہت ساری جگہ پر ہے. سینہ کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ دین، شریعت، قرآن، اللہ کے احکامات، اسلام کے بارے میں، آیتوں کے بارے میں، حدیثوں کے بارے میں، احکامات کے بارے میں اس کے دل میں بالکل اطمینان ہو جائے. اس کو کہتے ہیں شرح صدر. ہم لوگ عام زبان میں بھی کبھی کبھی تھوڑا دین سے تعلق ہوتا ہے بولتے ہیں کہ مجھے اس بات پہ شرح صدر نہیں. عام لوگ بھی بولتے ہیں اطمینان نہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا، یعنی یہاں سوال کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا ہے. آپ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھے تو اس میں ہے رب اشرح لی صدری. یہ آیت تو سب کو یاد بھی ہوتی ہے کہ اے اللہ میرے سینے کو کھول دے. باقاعدہ دعا ہے. قرآن میں ایک جگہ ہے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، کہ بتاؤ کہ وہ آدمی
جس کا اللہ تعالیٰ سینہ کھول دے وہ اللہ کی طرف سے ایک روشنی کے اوپر ہوتا ہے، ایک نورانیت ہوتی ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے قرآن میں فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ تعالیٰ جس کو راستہ بتانا چاہتے ہیں، ہدایت دینا چاہتے ہیں، تو اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ ان ساری باتوں سے پتہ چلا کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دوسری بات یہ پتہ چلی کہ دلوں میں خالی ہم کلمہ پڑھ لیا یہ کافی نہیں، اسلام کے احکامات کے بارے میں اطمینان ہو، شک شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ شک شبہ میری آپ کی بات میں ہو سکتا ہے، اللہ کی بات میں، رسول اللہ کی بات میں شک شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ اب یہاں بات اللہ کے نبی کو نعمت دینے کی ہے، اب آپ کا سینہ کھولنے کا کیا مطلب؟ تو علماء نے فرمایا کہ آپ کو علم بھی دیا اور حلم بھی دیا۔ علم کتنا دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ تاکہ اوتیت علم الاولین والآخرین، پہلے لوگوں میں، پہلی شریعتوں میں جو علم تھا، دین تھا، وہ بھی دیا، اور آئندہ جتنا ہونے والا اس کا بھی علم دیا۔ اتنا سارا علم دیا، اور حلم بھی کہ آپ کو طرح طرح سے ستایا گیا، ساحر کہا گیا، جادوگر کہا گیا، مجنون کہا گیا، کاہن کہا گیا، نہ جانے کیسے کیسے بھکتیاں کسی گئی، لیکن آپ کو برداشت کی طاقت بھی دی۔ حاصل یہ کہ آپ کو نبی بنائے۔ افمن علم نشرح لک صدر، اے نبی جی کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھولا نہیں؟ یعنی علم بھی دیا، حلم بھی دیا، یعنی نبوت دی۔ نبوت یہ صرف اللہ کی طرف سے ملتی ہے، اور یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ یہ ایک نعمت ہوئی۔ نمبر 2، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، ہم نے آپ کا وہ بوجھ اتار دیا جس بوجھ نے آپ کی کمر توڑ دی تھی۔ کس کی کمر توڑ دی تھی؟ یہ اردو میں بھی بولتے ہیں ہم لوگ کہ یہ کام بہت ڈینجر ہے، کمر توڑ دی اس نے تو میرے ٹانٹیے توڑ دیے، جیسا جیسا رواج ہوتا ہے ایسے لفظ بولتے ہیں۔ تو کمر ٹوٹ گئی ایسا نہیں، یعنی اتنا بوجھ تھا۔ اب یہ بوجھ سے کیا مراد ہے؟ ایک مطلب علماء نے یہ لکھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال تھے، جب نبی بنائے گئے تب آپ کی ایک بیوی تھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ، 4 بیٹیاں تھیں، بیٹے تو سب بچپن میں انتقال، تو ان کا ایک جیسے بچے ہوتے ہیں تو بہرحال انسان کو ٹینشن ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے زندگی میں حضرت خدیجہ جیسی نیک خاتون، تاجرہ خاتون دی، تو اللہ نے اسباب کے درجے میں یہ بوجھ بھی ہلکا کر دیا۔ یہ بہت کم لوگوں نے یہ مطلب بیان کیا۔ دوسرا مطلب اس کا یہ بیان کیا ہے کہ ایک جائز کام ہوتا ہے، جیسے مثلا بھئی کسی کی دکان سے میں نے چنے لیے، اب میں چنے کھڑے کھڑے کھاؤں تو کھا سکتا ہوں کہ نہیں کھا سکتا ہوں؟ بولو بھائی، کھا سکتا ہوں کہ نہیں کھا سکتا ہوں؟ لیکن اگر میں کھاؤں گا تو آپ لوگ کیا کہیں گے؟ مول صاحب تو دیکھو کھڑے کھڑے کھا رہے ہیں، کہیں گے نہیں؟ حالانکہ وہ چیز جائز ہے، مباح ہے، یعنی کرنے کی گنجائش ہے، اور وہی چنے میں تو ایک ایک کر کے کھا رہا، لیکن آپ پھاکے کے پھاکے مار رہے تو آپ کو کوئی کہے گا؟ ارے بولو، حالانکہ کام دونوں ایک ہی کر رہے ہیں، لیکن آپ کو کوئی نہیں کہے گا، مول صاحب کو کہے گا۔ کیوں بھائی؟ مول صاحب کا ایک لیول ہے دین کا، تو ان کو چاہیے کہ ان چیزوں میں بھی وہ، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لیول بہت اونچا تھا، تو ایک جائز چیز، ایک مباح چیز کر سکتے تھے اور آپ نے کبھی کی، لیکن بعد میں اللہ کی طرف سے بتایا کہ یہ آپ کی شان کے مطابق نہیں تھا، تو آپ ٹینشن میں آ جاتے تھے کہ یار میرے سے ایسا ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بوجھ بھی ہلکا کر دیا کہ ہم اس پر آپ کی پکڑ نہیں کریں گے۔ لیکن چونکہ امت کو تعلیم دینی ہے، اس لیے ہائی لیول
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں زیادہ پڑھتے تھے تو امت اس زمانے میں 5 ٹائم کی پڑھتی تھی، ہے کہ نہیں؟ دوسرا مطلب اس کا یہ بھی ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن یہ جو وحی ہے اس کو کیا کہا؟ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، کہ اے نبی جی ہم آپ کے اوپر بہت بھاری کلام اتارنے والے ہیں۔ اور آپ دیکھیں گے کہ جب وحی اترتی تھی تو ٹھنڈی میں پسینہ چھوٹتا تھا۔ ایک صحابی کے پیر پر پیر رکھا ہوا تھا اور وحی شروع ہوئی تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگنے لگا میرا یہ پیر پھٹ جائے گا۔ ایک مرتبہ اونٹ پر تھے، اونٹ پر، اور آپ پر وحی اترنا شروع ہوئی تو اونٹ نے اپنی گردن نیچی کر لی، تو بہت بھاری، یعنی ایسے وزن میں بھی بہت بھاری ہے قرآن، یہ تو وزن، لیکن اس کا جو ٹیمپریچر ہے وہ بہت ہائی ہے۔ تو کہا کہ ہم بھاری بول، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی آسان کر دی، حالانکہ تھا بھاری لیکن اللہ نے آسان کر دیا اس کو۔ اسی طریقے سے ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ذمہ داری دی کہ ہم جو دین آپ کو دے رہے ہیں وہ سب جگہ پہنچانا ہے، سب کو سمجھانا ہے، لوگوں کے پاس جانا ہے۔ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، جیسا حکم دیا ایسا کرنا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے تو کہا اتنا بھاری بوجھ، تو آپ پریشان ہوتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تھوڑی مدت میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی ایک ایسی جماعت تیار کر دی کہ انہوں نے امانت داری کے ساتھ پورا قرآن، تمام حدیثیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک بول کو ہم تک پہنچائے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، یعنی دین کا کام ہے آسان، لیکن ماحول کے اعتبار سے آدمی کو تھوڑا مشکل لگتا ہے۔ آدمی جب اس مشکل کو برداشت کر لے گا تو اللہ راستے آسان کر دے گا۔ یہ دوسری نعمت اللہ نے دی۔ تیسرا انعام وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی جی ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا، یعنی آپ کو شہرت دی، آپ کے نام کے ڈنکے بجنے لگے۔ کیسی شہرت دی؟ ایسی شہرت کسی کو نہیں ملی اور نہ مل سکتی، ایسی شہرت دی۔ علماء نے لکھا ہے کہ 24 گھنٹے کی کوئی گھڑی خالی نہیں جس میں اللہ کے نام کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ پکارا جاتا ہو میناروں کے ذریعے۔ دنیا کا جو کلائمیٹ ہے، سورج نکلنے کا، چھپنے کا، ہمارے وہاں چھپ گیا ابھی لیکن کہیں نکلا ہوا ہے، تو پوری دنیا کا سسٹم ایسا ہے کہ نمازوں کا ٹائم، یہ ایک سرچ کرنے کا ٹاپک ہے جس میں اگر کوئی آدمی وقت لگاوے تو ضرور ثواب ملے گا، کہ بھئی اذان آسٹریلیا سے شروع ہوتی ہے سب سے پہلے، یہ کہا آسٹریلیا میں سب سے پہلے فجر شروع ہوتی ہے، چلتے چلتے پوری دنیا میں 24 گھنٹے وقت کے بعد اذان ہوتی رہتی۔ اس لیے دنیا کتنی ہی چاہے کہ ہمارے نبی کے نام کو مٹاوے، یہ کسی کے طاقت میں ہے ہی نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ اللہ کہہ رہے ہم نے اونچا کیا ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کو کوئی ختم کر ہی نہیں سکتا ہے، کچھ بھی کر لے، کچھ بھی کر لے، یہ اللہ کا اپنا فیصلہ ہے، لیکن منبر و محراب اور میناروں سے یہ آواز آتی رہے گی 24 گھنٹے کی ہر گھڑی۔ اس کے علاوہ نماز میں اتحیات پڑھو، درود شریف پڑھو، اس میں بھی نام، جمعہ کا خطبہ سنو، نکاح کا خطبہ سنو، وہاں بھی نام، عرش پر اللہ کے نام کے ساتھ ان کا نام، دعا مانگو تو اللہ کی تعریف کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود۔ ہر شعار میں، اسلام کی ہر بڑی چیز میں 2-4 جگہ چھوڑ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے
حدیث قدسی ہے، اذا ذکرت ذکرت معی، جب جب بھی میرا نام، اللہ کہہ رہا ہے جب جب بھی میرا نام لیا جائے گا آپ کا نام لیا جائے گا۔ تو یہ شہرت اللہ نے عطا فرمائی، اتنی بڑی شہرت، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اس لیے آپ دیکھیں گے علامہ عبد المجید دریابادی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنی انگلش تفسیر میں کہ جو آپ کے منکر تھے اور آپ کے جو دشمن تھے ان لوگوں نے بھی آپ کی تعریف کے گن گائے ہیں۔ اس لیے آپ گجراتی میں دیکھ لیجئے، انگریزی میں دیکھ لیجئے، بلکہ آپ کے بھارت کے ملک کے کتنے ہندو شاعر ہیں، انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں شاعری گائی ہے اور کہا کہ محمد پر مسلمانوں پر صرف اجارہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے تھوڑی ہے، ایسا کہتے ہیں۔ تو شاعروں کی ایک دنیا ہے، بیانوں کی ایک دنیا ہے، لٹریچر کی ایک دنیا ہے، ویڈیوز کی ایک دنیا ہے، آپ کا نام بولا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، اس نام کو کوئی ختم، بلکہ ایک سروے کے مطابق آپ کے بھارت میں مسلمان تو کم ہے لیکن محمد نام کے بہت زیادہ لوگ ہیں۔ سب سے زیادہ کس نام کے ہیں؟ تاکہ محمد نام کے ہیں۔ تو یہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، کوئی نہیں گھٹا سکتا۔ تو یہ 3 انعام کا تذکرہ کیا، اس کے بعد 3 ہدایتیں دی، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یہ ایک ہدایت ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو مصیبت ہے اس سے پہلے آسانی ہوتی ہے اور مصیبت کے بعد بھی آسانی ہے۔ اس لیے جس کسی پر مصیبت آوے تو وہ مطمئن رہے کہ اب تھوڑے دنوں میں انشاءاللہ آسانی آنے والی ہے۔ تو اس آسانی کے تصور سے اور خیال سے اللہ اس مصیبت کو بھی ہلکی کر دیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بیماری کے بعد صحت آتی ہے، بیماری سے پہلے بھی صحت ہوتی ہے، تو ہر مشکل کے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، کیونکہ شروع زمانے میں مسجد میں جا کے نماز بھی نہیں پڑھ سکتے تھے، چھپ چھپ کر ملتے تھے، اس زمانے کی صورت ہے، تاکہ آپ ٹینشن مت لیں۔ یہ مصیبت کے جو بادل ہیں نا وہ چھٹنے والے، جب اندھیرا بہت گہرا ہوتا ہے تو صبح کی جلدی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ارے بولو بھائی، ابھی رات اتنی اندھیری نہیں ہوئی اس لیے ابھی صبح نہیں آئے گی، لیکن بہت اندھیری ہوگی تو صبح قریب ہو جائے گی۔ دھواں تھوڑی دیر ہوتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے، جیسے بھی آگ جلاؤ۔ سمندر کے پانی کے اوپر جو جھاگ ہوتا ہے تن کے، تھوڑی دیر دکھتے ہیں۔ اب کبھی کبھی تالاب میں کچھ دن ایکٹیویٹی نہیں ہوتی تو دیکھیں گے ایسا لگتا ہے کہ وہاں پانی نہیں ہے، لیکن ایک چھوٹی سی چیز ڈالو تو بالکل ہٹ جاتا ہے۔ تو یہ باطل جو ہے اور یہ جو مصیبت ہے یہ تو ہماری آزمائش کے لیے ہے، ہمارا امتحان لینے کے لیے ہے کہ اس آزمائش اور اس مصیبت میں اچھے حالات میں تو اچھے رہے لیکن مصیبت میں بھی راضی رہتے۔ گزشتہ کہا تھا نا کہ ایک مرتبہ کڑوی ککڑی کھلائی تاکہ آپ نے پوری زندگی تو مٹھائی کھلائی ہے، ایک دن کڑوی ککڑی کھلا دی تو کیا ہو گئے؟ تو ہر مصیبت کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ دوسری ہدایت دی، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اے نبی جی آپ کو ہم نے جو ذمہ داری دی ہے قرآن پہنچانے کی، توحید پہنچانے کی، صحیح گائیڈ لائن کرنے کی، اس سے فارغ ہو جاؤ تو پھر اپنے آپ کو تھکاؤ۔ اس میں تھکاؤ اللہ کی عبادت ہے۔ تو کیا لوگوں کو دعوت دینا عبادت نہیں ہے؟ بولو بھائی، بچوں کو پڑھانا عبادت نہیں ہے؟ بزرگ لوگ خانقاہ چلاتے یہ عبادت نہیں ہے؟ رائٹر، مصنفین، لیکھک لوگ کتابیں لکھتے یہ عبادت نہیں ہے؟ لیکن ان سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کام کرتے تھے۔ ان کو کہا کہ جب آپ ان سے فارغ ہو جائیے تو ایک الگ سے کام کیجیے۔ مدرسہ پڑھا لیا تو آپ کا الگ سے بھی کرو، کیا پرائیویٹ جاب نہیں، پرسنل عبادت۔ یہ درس قرآن یہ عبادت ہے لیکن یہ واسطے والی عبادت ہے۔ کیسی عبادت ہے؟ لوگوں کو دعوت دینا یہ واسطے والی عبادت، بچوں کو پڑھانا یہ واسطے والی عبادت،
اس کا بھی ثواب ہے، اس کا بھی حکم ہے، اس کے بھی ہم مکلف ہیں، لیکن ان سب کے بعد الگ سے بیٹھ کے بھی کچھ کرنا ہے۔ اپنی تسبیحات نہیں چھوٹنی چاہیے، اپنی تلاوت نہیں چھوٹنی چاہیے۔ میں قرآن پڑھا رہا ہوں، اب یہ کہوں کہ میں تو پورا دن قرآن پڑھاتا ہوں، مجھے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں چلے گا، مجھے اپنے دن کے کم سے کم 3 پارے پڑھنے پڑیں گے۔ میں اگر اجتماعی ذکر کرا رہا ہوں تو مجھے اپنے انفرادی ذکر تسبیحات پوری کرنی پڑے گی۔ میں بیان کر رہا ہوں تو بھی مجھے اپنے انفرادی اعمال کرنے پڑیں گے، یہ حکم ہے۔ اس لیے صحابہ کی صفت 2 ہی لفظوں میں بیان کی، ہم فی النہار فرسانا وفی اللیل برہانا، کہ دن میں گھوڑوں پہ ہوتے تھے، رات پہ مصلوں پر ہوتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی یہی، حضرت صحابہ کی شان بھی یہی، اللہ والوں کی شان بھی یہی تھی۔ اس لیے دعوت کے کام میں بھی کہا جاتا ہے کہ اگر 25 پیسے کے بقدر لوگوں پر محنت کی ہے تو 75 پیسوں کے برابر اللہ پر محنت کرنی ہے۔ وہ خالق ہے، اس کو منانا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز خلیفہ ہیں، رات کو ہوتا ہے مصلی پر بیٹھ جاتے، آنکھ لگتی اپنے آپ کو ملامت کرتے۔ حضرت عمر دن بھر کے کام سے فارغ ہوئے، رات کو مصلی پر بیٹھ کر اپنا حساب کرتے کہ تو کیسا تھا، تو ذلیل تھا، تو ایسا تھا، ویسا تھا۔ ہم بھول گئے اس لیے صاحب روح المعانی نے لکھا ہے کہ اللہ کے سامنے راتوں کو رونے والے لوگ کم ہو گئے، اس لیے مخلوق کے سامنے دن بھر رونا پڑتا ہے سب، کوئی کچہریوں میں، کوئی ہسپتالوں میں، کوئی عدالتوں میں، کوئی کاروبار میں، کہاں کہاں ہم سب رو رہے ہیں، کیونکہ راتوں کا اس کو منانے والا رونا بند ہو گیا۔ تہجد تو بہت دور ہو گئے، فجر بھی کہ لالے پڑ گئے ہم سے۔ تو نیت کرتے تھوڑا وقت نکالیں گے، اس لیے ایک تو مول صاحب دعا کراتے نماز کے بعد، وہ ٹھیک ہے، اپنی پرسنل دعا بھی ہونی چاہیے، جی جان لگا کر۔ زیادہ نہیں کہہ رہا ہوں میں، 5 منٹ سے شروع کریں، میں بھی انشاءاللہ شروع کرتا ہوں، اب بھی کریں گے۔ 5 منٹ روزانہ الگ ٹائم نکالے تھوڑا، کہ مجھے اللہ سے باتیں کرنی ہے۔ ارے بیوی کے ساتھ باتیں نہیں کرتے، بچوں کے ساتھ باتیں کر، دوست کے ساتھ، سب کے ساتھ، تو اللہ کے ساتھ باتیں کرنے کا ٹائم نہیں ملا، کہیں کریں گے باتیں انشاءاللہ۔ آخری فرمایا تیسری ہدایت، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور پوری طرح اپنے رب کی طرف رجوع کیجیے۔ ہر کام میں کچھ بھی ہو جاوے سب سے پہلے کس کو کہیں گے؟ ہم کہتے اللہ کو، لیکن دیر سے کہتے، تو اب کب کہنے کا؟ بولو بھائی، سب سے پہلے کس کو کہیں گے؟ کسی کام کو، بھائی جیسے کسی کے دل میں مجھے عمرہ کرنے جانا ہے، اللہ مجھے عمرہ کرنے جانا ہے، میرے اسباب بنا ہے، حج میں جانا ہے، گھر بنانا ہے، بچی کی شادی کرنی ہے، قرضہ ادا کرنا ہے، بیماری ہے، بچے کی تمنا ہے، بچی کی تمنا ہے، جو بھی ہے، پہلے کس کو کہیں گے؟ اللہ سے کہیں گے، اور اس کے بعد جو بھی اسباب ہے وہ اختیار کریں گے۔ بہرحال پوری صورت کا خلاصہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 انعام ہیں اور 3 ہدایتیں ہیں، 3 ہدایتوں میں ہمیں بھی ہدایت ہے، اور جو تیسرا انعام تھا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس میں درود بھی ہے، تو ہم بھی ذکر کریں تاکہ اس آیت کی تفسیر میں میرا اور آپ کا بھی حصہ لگ جائے، تو درود کی کثرت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت